سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بحد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول کریم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا درس تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور آج اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ اور آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز غزوہ بنو نذیر کے اسباب، محرکات اور حالات پر انشاءاللہ العزیز وقت مناسب میں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ یاد رہے کہ مدینہ طیبہ میں یہود اور منافقین اسلام کو آنے والی ہر آزمائش کے بعد اپنے اندر انتہائی فرحت اور خوشی محسوس کرتے، اور بالفرض اگر مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی کوئی نقصان پہنچتا، وہ نقصان مالی صورت میں ہو یا جانی صورت میں ہو، یہود اور منافقین یہ دو گروہ خصوصی طور پر مسلمانوں کا استہزاء اڑاتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے حوالے سے نو مسلم لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات کے بیچ بوتے۔ غزوہ بنو نذیر کے حالات و واقعات بھی کچھ اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں۔ غزوہ بنو نذیر مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ایک مارکہ رہا ہے، اور یہودیت کو جتنی ذلت اس غزوہ بنو نذیر کے اندر اٹھانی پڑی، اتنی ذلت تاریخ کے اوراق میں یہودیوں کے لیے مسلمانوں کے مقابلے پر کہیں اور نظر نہیں آتی۔ لہٰذا غزوہ بنو نذیر کے حالات و واقعات کا تسلسل شروع کرتے ہیں اور پچھلی گفتگو کو اس کے ربط کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں جب یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو احد کے میدان میں انتہائی جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو یہود اور منافقین کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف آہستہ آہستہ بلند ہونا شروع ہوئے۔ شیطان نے انہیں اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا تھا کہ مسلمان وقت کے ساتھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا تسلط اور قبضہ اور مسلمانوں کا زور اور طاقت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرا واقعہ، جیسا کہ بئر معونہ کا واقعہ، رجی کا واقعہ جس میں 5 صحابہ کو شہید کیا گیا، پھر بئر معونہ کا واقعہ جو وقوع پذیر ہوا جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا۔ ایسے واقعات نے یہودیوں کے حوصلے اور بلند کر دیے کہ مسلمان اب اپنا تحفظ کرنے سے بھی عاجز نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کثرت سے اموات، مسلمانوں کا نقصان، یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کا زور ہر آنے والی ساعت کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہود و نصارہ، اور بالخصوص یہود اور منافقین بالخصوص، یہ جو دو گروہ میں نے نام لیے، انہوں نے ان واقعات سے مسلمانوں کی کمزوری
اور مسلمانوں کا زور کم ہونا سمجھا، جس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عملی اقدامات اور سازشوں میں تیزی شروع کر دی کہ یہ وقت مناسب ہے، مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اگر ہم اس وقت مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں یا کوئی خفیہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں بڑی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اور وہ بڑا خفیہ منصوبہ کیا تھا یا وہ خفیہ منصوبہ کیا ہو سکتا تھا؟ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا تھا، اسلام کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ روکنا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا تھا۔ لہٰذا ان حالات و واقعات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہود اور منافقین عملی اقدامات میں تیزیاں دکھانے لگے، اور اب کچھ ایسے واقعات وقوع پذیر ہونے لگے جو غزوہ بنو نذیر کے بنیادی اسباب بھی ہیں، محرکات بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہم پہلے گزشتہ دروس میں اس بات پر بڑی تفصیلی گفتگو کر آئے کہ اہل مکہ بھی مدینے میں مسلمانوں کے حالات سے غافل نہ تھے، اور وہ مسلمانوں کی ہر آنے والی ساعت، مسلمانوں کے ساتھ گزرنے والے ہر وقت پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے عملی اقدامات کیا ہوتے ہیں، مسلمانوں کو کس نقصان کا سامنا کرنا پڑا وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں اہل مکہ کی طرف سے بھی یہود کو خطوط آنا شروع ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکال دیا جائے۔ یہود ویسے ہی شریر الطبع قوم ہے، اور اوپر سے جب مکہ کے کافروں کی طرف سے ان کو خطوط ملے، اور وہ خطوط بھی کیسے تھے؟ انکم اہل الحلقۃ والحصون وانکم لتقاتلن صاحبنا او لنفعلن کذا وکذا ولا یحول بین خدم نسائکم شیء۔ کیا یہود تمہارے پاس اسلحے کے وافر ذخائر موجود ہیں، تمہارے پاس مستحکم قلعے ہیں، تم مستحکم اور مضبوط قلعوں کے مالک ہو، اور ہمارا ایک آدمی جو ہمارے شہر سے نکل کر، یعنی اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ وہاں سے نکل کر مدینے میں آ کر تمہارے پاس سکون پذیر ہو گیا، اس کے ساتھ جنگ کرو، اسے وہاں سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم حملہ کر کر تمہیں تہس نہس کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنانے سے ہمیں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ مسلمانوں کے یکے بعد دیگرے یہ واقعات، یہودیوں کا شریر الطبع ہونا، اہل مکہ کی طرف سے ایسے خطوط کا آنا، مدینے کی فضا میں انتہائی تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ یہود و نصارہ اپنی عملی کوششوں میں سرگرم نظر آنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انتہائی حکمت عملی کے ساتھ تمام واقعات پر اور حالات پر نظر رکھتے ہوئے اپنے اگلے قدم اٹھائے۔ اہل مکہ کا جب یہ خط یہودیوں کو ملا تو یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف عملی اقدامات اٹھانا شروع کیے، اور اپنا طے شدہ منصوبہ اور اپنا طے شدہ جو منصوبہ تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی خطرناک اقدامات یا کسی کو نقصان پہنچانے والے اقدامات نہیں لے سکتے۔ بہرحال انہوں نے اس معاہدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، آپ اور ہمارے درمیان ایک سرد جنگ کا جو ماحول ہے، ہم چاہتے ہیں اسے ختم ہونا چاہیے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پہلی سازش ہے جس کا جال یہودیوں نے بنا، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے علاقے میں بلا کر آپ پر قاتلانہ حملہ کریں گے جس سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو غزوہ بنو نذیر کے اسباب و محرکات میں سے ایک اہم سبب بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا کہ میں اپنے چند اصحاب کے ساتھ جا کر یہودیوں کے ساتھ مذاکرات کر کر مدینے کے اندر ایک تشویش کی جو لہر ہے یا مدینے کی فضا کے اندر ایک خطرناک اقدامات اٹھانے کے منصوبے بنانے کے جو حالات و واقعات بنتے جا رہے ہیں ان کو اسی وقت ختم کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 صحابہ کی معیت میں ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور ان کے بھی 30 علماء آئے، یہودیوں کے بھی 30 علماء تھے۔ یہود نے جب یہ منظر دیکھا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کے ساتھ 30 آدمی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے،
ایسے وفاداروں کی موجودگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا یہ گویا خود کو نقصان میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ان سے یہ کہا جائے کہ اپنی طرف سے 3 اشخاص کو لے کر ہماری طرف سے بھی 3 سے 4 افراد آتے ہیں اور آپس میں مل کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ بحث و مباحثے میں اگر آپ غالب آ جائیں تو ہمارے وہ لوگ جن کے ساتھ اب بحث و مباحثہ فرمائیں گے وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم یہودی بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا ان 3 یہودیوں کو جن کو منتخب کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے اپنے پہلوؤں میں خنجر چھپائے ہوئے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے اور وقت مناسب پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے صحابہ کو بھی شہید کر دیا جائے۔ لیکن بنو نذیر قبیلے میں 2 بہن بھائی ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے۔ انہیں اس منصوبے کی خبر پہنچ گئی اور انہوں نے وقت مناسب پر رسول کریم کو اس سارے معاملے پر مطلع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف واپس لے آئے۔ اس طرح یہودیوں کا یہ پہلا منصوبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے حوالے سے ناکام ہوا۔ اس تمام واقعے کو امام عبد الرزاق نے، امام عبد بن حمید نے، امام ابو داود نے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب میں اسناد صحیحہ کے ساتھ روایت کیا۔ تو یہ سارا پس منظر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنے میں یہودیوں نے پہل کی اور اس ساری ذلت اور رسوائی جو مستقبل میں ان کے ہاتھ آنے والی تھی اس کے اسباب اور اس کے محرکات خود یہودیوں نے پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ توڑنا یہ یہودیوں کی طرف سے پہلی بار کیا گیا، نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور دوسرا اہم واقعہ جو غزوہ بنو نذیر کی بنیاد بنا، آپ نے پچھلے دروس میں سماعت کیا کہ غزوہ بنو نذیر سے پہلے یہ جو بئر معونہ کا واقعہ ہوا جس میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اس میں ایک صحابی زندہ بچ گئے تھے جن کا نام عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ ان 70 صحابہ کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر تکلیف اور دکھ کے عالم میں جب واپس تشریف لا رہے تھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کی خبر دوں کہ ہمارے افراد کو کس طریقے کے ساتھ دھوکے کے ساتھ ذبح کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، تو یہ سیدنا عمر بن امیہ الزمری جب واپس تشریف لا رہے تھے تو ان کی ملاقات 2 ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی جن کا تعلق عامر بن صعصع قبیلے کے ساتھ تھا۔ عامر بن صعصع قبیلہ وہی قبیلہ ہے جس نے ان 70 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ لہٰذا عمر بن امیہ الزمری کے دل میں غصے کی آگ اور انتقام کی آگ جل رہی تھی کہ ان لوگوں نے ہمارے افراد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ لیکن سیدنا عمر بن امیہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ 2 لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر مدینے سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ تو عمر بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں افراد کو موقع ملتے ساتھ ہی قتل کر دیا، اور ان کا مال و متاع، ان کے ہاتھ میں جو سامان تھا، ان کے جسم پر جو زرہ تھی، تلواریں تھی، وہ سب کچھ لے کر مدینہ شریف میں حاضر ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے عامر بن صعصع قبیلے کے ان 2 افراد کو مار دیا ہے جو مجھے راستے میں ملے، یہ بدلہ تھا اس چیز کا جو انہوں نے ہمارے 70 افراد کو شہید کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ وہ دونوں لوگ میری امان لے کر اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے کہ تمہیں مسلمانوں کی طرف سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سیدنا عمر بن امیہ الزمری بڑے ہی نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اس معاملے پر کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان دونوں افراد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان دی گئی ہے، حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان دونوں افراد کا جو دیت والا معاملہ ہے وہ کریں گے، اور قرآن کریم میں فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، جو دیت ہے ان کے اہل کو عطا کی جائے گی۔ لہٰذا مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ یہ معاہدہ پا چکا تھا کہ جو بھی قبیلہ دیت دے گا، اگر مسلمان دیت دیں گے یا یہودی دیت دیں گے تو مسلمان اس میں آدھا حصہ ڈالیں گے، اگر مسلمان دیت دیں گے کسی شخص کی تو اس میں یہودی آدھا حصہ ڈالیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے قبیلہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے وہاں پر نماز ادا فرمائی. حضور کے ہمراہ مہاجرین انصار کا گروہ بھی تھا. نبی مکرم کے ساتھ 9 صحابہ بھی شامل تھے. بنو نذیر قبیلے کے ہاں تشریف لے گئے. وہ لوگ اپنی حویلی میں اکٹھے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے اور ان 2 مقتولوں کے حوالے سے دیت کا تقاضا کیا کہ حسب معاہدہ ان 2 افراد کی دیت دینے میں آپ لوگ بھی تعاون فرمائیے. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، آپ نے ہمیں عزت افزائی بخشی، آپ خود تشریف لائے، ہم ضرور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. حی ابن اخطب جو ان کا رئیس تھا، اس نے اپنے دیگر یہودی رفقا سے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے پاس خود چل کر آئے ہیں، ان کے ساتھ موجود افراد کی تعداد 10 سے بھی کم ہے. اگر آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہیں، نعوذ باللہ مارنا چاہیں، تو اس سے بہتر کوئی موقع نہیں. اور اس پر بڑھ کر یہ کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی جیسی سربراہ آور شخصیات بھی ان کے ساتھ ہیں، اہم شخصیات ان کے ساتھ ہیں. اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کو شہید کر دیں یا ان کے اوپر چھت کے اوپر سے چکی کا پاٹ اوپر سے ان کے اوپر پھینک دیا جائے تو یہ تمام افراد مر جائیں گے اور ہمارے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہٹ جائے گا اور اسلام کا جو فتنہ ہے یہ یہیں پر رک جائے گا. لہٰذا عمر بن حجاش یہودی بولا یہ خدمت میں بجا لاؤں گا، میں چھپ کر چھت کی طرف جاؤں گا اور وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی کا بڑا پارٹ پھینک دیا جائے گا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو جائے گی اور ہمارے راستے کا سب سے بڑا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک یہودی سلام بن مشکم وہ بولا یا قوم عطیعونی هذه المرة وخالفونی الدہر واللہ لئن فعلتم لیخبرن بأن قد غدرنا به وإن هذا نقض للعهد الذي بيننا وبينه فلا تفعلوا. اے میری قوم، میری بات ضرور مانو، میری عمر بار پھر اس کے بعد کوئی بات نہ ماننا، میری آخری بار بات مان لو. وہ یہ ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بات کا علم ہو گیا کہ تم نے ان کے ساتھ غداری کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا معاہدہ توڑنے کی کوشش کی ہے، جو عہد ان کے اور ہمارے درمیان میں ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، تو یہ فعل اس عہد کو توڑنے والا ہوگا. اس حرکت سے باز آؤ، ان کا رب انہیں خبردار کر دے گا اور اس کے بعد یہ ہمیں یہاں سے ذلیل و رسوا فرما کر باہر نکال دیں گے. لیکن یہود اس کی بات ماننے والے کب تھے؟ عمر بن حجاش فوراً بھاگ کر چھت پر چڑھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش سے فوراً آگاہ فرما دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور آپ اس جگہ سے اٹھ کر اکیلے ہی تشریف لے گئے. صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سمجھے اور دیگر یہودی یہ بات سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضروری کام کے ساتھ اٹھ کر تشریف لے کر گئے ہیں اور آپ ابھی واپس تشریف لائیں گے اور اس کے بعد یہودی اپنے خطرناک منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب واپس تشریف نہ لائے اور تمام اصحاب اسی مقام پر انتظار کر رہے ہیں، یہودیوں میں سے ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جب جاتے ہوئے دیکھا تو وہ فوراً بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم یہود سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے احمقو، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اس کے حواریوں نے کہا، اس کے ساتھیوں نے کہا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹ چکے ہیں. یہ سن کر یہودیوں کے ہوش اڑ گئے اور ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہمارے اس خفیہ منصوبے کی خبر نہ دے دی ہو. یہ سن کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی فوراً اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس مقام پر موجود ایک یہودی کنانہ بن سویرہ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ رسول کریم اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ دوسروں نے کہا باخدا ہمیں اس بات کا علم نہیں. کنانہ بن سویرہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے انہیں ہماری دھوکہ بازی پر مطلع فرما دیا ہے. باخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہیں. تمہاری آرزو یہ تھی کہ آخری نبی اولاد ہارون سے ہو، اولاد اسحاق سے ہو اور یہ اولاد اسماعیل سے ہیں. تمہیں تمہارے حسد نے مار ڈالا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض میں اتنا اندھے ہو گئے
کہ آج اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے تم نے عملی اقدامات شروع کر دیے، میں تمہیں اس بات پر مطلع کرتا ہوں کہ تم از راہ حسد ان پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس نبی میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو آخری نبی میں موجود ہونا چاہیے۔ یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات میں اللہ نے واضح نشانیاں بیان کی اور ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہاری غداری کی کہ کیفیت رہی تو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں اور ہمیں جلد از جلد یہاں سے اللہ تعالیٰ جلا وطن فرما دے گا۔ تم اونٹوں پر سوار ہوگے، تمہارے بچے چیخ رہے ہوں گے اور تم اپنے شاندار مکانات اور حویلیاں یوں ہی چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے، تمہارے مال و متاع پیچھے رہ جائیں گے، یہ سب کچھ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس کی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد ہے۔ ابن سویرہ نے آخر میں انہیں کہا ہے میری قوم تمہاری سلامتی ان دو باتوں میں سے ہے، ایک بات مان لو شاید ہم بچ جائیں۔ کنانہ بن سویرہ کی تجاویز سننے کے لیے یہودی مشتاق تھے کہ کنانہ اب ہمیں کیا تجویز دیتا ہے۔ کنانہ نے کہا پہلی بات، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے مال و متاع، ہماری جائیدادیں، ہمارے بیوی بچے سب محفوظ رہیں تو اس سچے نبی پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے لا نفارق التوراۃ وعہد موسیٰ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عہد اور تورات کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، یعنی انکار کہ رسول کریم کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو دوسری آپشن کیا ہے، دوسرا معاملہ کیا ہے؟ کنانہ بن سویرہ کہنے لگا دوسری تجویز یہ ہے کہ تمہیں شہر سے نکل جانے کا حکم دیا جائے تو سر خم تسلیم کر کے نکل جانا ذلت رسوائی کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ جب ان کی تلوار میان سے باہر نکل آئی تو یقیناً ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب تمہیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ سلام ابن مشکم نے کہا ابھی ان کی طرف سے ہمیں یہاں سے نکلنے کا کوئی حکم نہیں ملا۔ اے حی ابن اخطب اپنے سردار سے کہنے لگا، یہودی سلام بن مشکم، کہ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہیں کوئی پیغام ملے تو اب دوبارہ غلطی نہ کرنا اور اپنے مال و متاع اور بیوی بچوں کو سمیٹ کر یہاں سے نکل جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلے محمد بن مسلمہ کو یاد فرمایا۔ صحابی رسول ہیں اور کیا ہی خوبصورت صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ آگے بڑا خوبصورت واقعہ آ رہا ہے۔ اسی اسنا میں صحابہ کرام بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی تھی، میرے رب نے مجھے بتا دیا اور مٹ کر چلا آیا۔ ابن عتبہ کہتے ہیں یہ آیت اسی موقع پر نازل ہوئی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہوئی جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے، ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا گیا، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ محمد بن مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، فوراً حاضر ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو نذیر کے پاس جا کر انہیں میرا پیغام سناؤ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی، مجھے رسول کریم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، ان اخرج من بلدی، میرے شہر سے باہر نکل جاؤ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم لے کر محمد بن مسلمہ فوراً بنو نذیر کی طرف لوٹے۔ محمد بن مسلمہ بنو نذیر کی طرف آئے اور انہیں کہا کہ مجھے رسول کریم نے پیغام دے کر بھیجا ہے، لیکن وہ پیغام بتانے سے پہلے میں تم سے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ یہودی گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ رسول کریم نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، کیونکہ ان کے دلوں کو تو پتا تھا کہ ہم رسول کریم کے خلاف سازش کر چکے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلع فرما دیا، اب اس کے لیے ہمیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے وہ کون سی بات ہے، میں تمہیں اس تورات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے میں تمہارے پاس آیا تھا اور تمہارے سامنے تورات رکھی تھی، تم نے مجھے کہا تھا اگر کھانا کھانا چاہتے ہو تو پیش کرتے ہیں، اور اگر یہودی مذہب اختیار کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں یہودی بناتے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانا کھلاؤ تو کھا لوں گا، یہودی بننے کے لیے کہو تو یہ ناممکن ہے، میں یہودی مذہب قبول نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے ایک تشت میں کھانا کھلایا تھا۔ محمد بن مسلمہ کی گفتگو سن کر یہودی کہنے لگے ہاں ہمیں یاد ہے، تو تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا دین کیوں قبول نہیں کرتا۔
تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں دین ابراہیمی کا متلاشی ہوں اور میں اس نبی کا منتظر ہوں جس کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجانے والے ہوں گے، دشمنان حق کو قتل کرنے والے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہوگی، وہ یمن کی طرف سے آئیں گے، اونٹ پر سوار ہوں گے اور سر پر امامہ باندھیں گے اور روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر اکتفا کریں گے، اور ان کی تلوار ان کی گردن پر حمائل ہوگی، لٹکی ہوئی ہوگی، وہ دانائی کی باتیں کریں گے۔ انہوں نے کہا بے شک تم نے درست کہا ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا یہ باتیں تو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا تھا، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا، اور جس بات کے لیے مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ ان اخرج من بلدی، رسول اللہ کا حکم ہے کہ اس شہر سے نکل جاؤ۔ وقد اجلتکم عشر فمن رؤی بعد ذلک ضربت عنقہ، اور اگر میرے اس حکم کے بعد تم میں سے کوئی شخص یہاں پر نظر آیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ تمہارے پاس 10 دن کی مہلت ہے، 10 دن کے اندر اپنا ساز و سامان سمیٹو، یہاں سے نکلنے کی کرو۔ محمد بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ تھا، اور قبیلہ اوس کا بنو نذیر کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا۔ تو بنو نذیر کے افراد کہنے لگے محمد بن مسلمہ تمہارے چہرے میں جو جلال و روب ہے اور تمہارے دل کے اندر جو ہماری محبت تھی وہ کدھر گئی؟ تو محمد بن مسلمہ کہنے لگے تغیرت القلوب، رسول کریم کی محبت نے دلوں کو بدل دیا ہے۔ میں دل میں آگے تمہارے لیے محبت تھی، لیکن رسول کریم کے آنے کے بعد اب یہ محبت صرف رسول کریم اور اللہ کے لیے خاص ہو کے رہ گئی ہے۔ بنو نذیر کے ساتھ مزید جو اگلے واقعات ہیں اور اسباب و محرکات ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ